السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دخان بائی دا سیکرٹ کلر ایپیسوڈ نمبر 5۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول کیسے لگ رہے ہیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور اس ناول کا کون سا کیریکٹر اب تک آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگا ہے، اس ناول کی کس لائن نے آپ کے دل کو چھوا ہے، ضرور کمنٹ کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس ناول کو جلدی سے۔ پارٹ 2 دا اولیو ٹریز۔ ایسے دستور کو سبحان بے نور کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، میں بھی خائف نہیں تخت دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جامرندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، میں نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسو، چارہ گر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو بے نور صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ حبیب جالب دستور۔ پناہ گزین کیمپ میں ایک گرم اور غبار آلود فضا قائم تھی۔ ابوبکر بن وائل اس وقت ایک پناہ گزین کیمپ میں رضاکار ڈاکٹر کے طور پر ڈیوٹی کر رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے کلینک کے دروازے پر کھڑے ہو کر سامنے پھیلے ہوئے لوگوں کے ہجوم کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ مختلف بیماریوں اور زخموں سے پریشان مرد، عورتیں اور بچے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں مایوسی اور بے چارگی کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ محدود وسائل اور بے شمار مریضوں کے ساتھ اس کے لیے ہر دن ایک نیا چیلنج تھا۔ آج کا دن بے حد مشکل گزارا تھا۔ وہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ UN کے آئے ہوئے رضاکاروں کی ایک بڑی تعداد اسے جانتی تھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ اپنا گھر بار کھونے کے بعد وہ بس انسانیت کے جذبے کے تحت وہاں لوگوں کی مدد کر رہا تھا کہ اس کی مدد سے اگر ایک عدد جان بھی بچ جائے تو اسے خوشی ہوگی۔ شہر میں ہونے والی بمباری کسی صورت نہ تھم رہی تھی۔ قریب دور ہر جگہ ایک افراتفری اور بے یقینی سی پھیلی ہوئی تھی۔ مریض لائے جا رہے تھے، لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، کفن دفن کا بندوبست کیا جا رہا تھا، کوئی پاگلوں کی طرح اپنے پیاروں کی باقیات اکٹھی کر رہا تھا اور کوئی یوں ہی چند ہڈیاں اٹھائے دیوانہ وار بنا کسی کو پکار رہا تھا۔ دیوانہ بنا کسی کو پکار رہا تھا۔ عجب بے بسی دن رات دیکھنے کو ملتی تھی، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ وہ ہار نہیں مان سکتا تھا۔ اسے اپنا غم کسی ایسے وقت میں رونا تھا جب 400 خاموشی ہو اور سب خوشحال ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ رو رہا ہو۔ اسے اپنا غم ایسی بے بس صورتحال میں نہیں رونا تھا۔ وہاں لوگ ایک لمحے کسی اپنے کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے تو دوسرے ہی لمحے کھانے کے لیے قطار میں لگے ہوتے۔ اگلے لمحے وہ کسی ملبے تلے سے لوگوں کو نکالنے میں رضاکار بنے ہوتے تو اس سے اگلے لمحے وہ کسی پناہ کی تلاش میں ہوتے۔ یہاں زندگی ایسی ہو گئی تھی اور ایسی ہی زندگی ہر جنگ والے علاقے میں ہوتی ہے۔ کل ہی اس نے اپنے ماں باپ کو دفنایا تھا۔ پچھلے 5 گھنٹوں سے مسلسل ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ اسے تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ آج دن کو ہی اس نے کسی بچی کو خون دیا تھا، اسی لیے وہ خود بھی تھوڑی کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ لیکن خون کے آخری قطرے تک لڑنا مقصود تھا، وقت کی ضرورت تھی۔ وہ ساتھی ڈاکٹروں کو زخمیوں کا بتا کر اپنے کیمپ سے باہر آ گیا۔ آسمان کی جانب دیکھ کر گہرا سانس لیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ۔ سرویلنس کرتے طیاروں کو دیکھ کر مسکرا کر ان پر لعنت بھیجی۔ یہ سمجھتے ہیں میرے لوگوں کو ماریں گے اور ہم یہ سرزمین چھوڑ دیں گے۔ ہم غزہ کے مسلمان ہیں، پوری طاقت لگا کر آزمانا، کیونکہ ہماری مدد آسمان والوں کی طرف سے آئے گی۔ پھر مت کہنا تمہیں کھیلنے کو کریز نہیں دی۔
سالے دھوکے باز! چیختے چیختے اس کی آواز بھرا گئی، لیکن اسے ابھی رونا نہیں تھا، اسے دوسروں کی آنکھوں کے آنسو صاف کرنے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا یوین کی وین تک آیا اور اندر جھانکا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے لڑکے سے پانی کی بوتل مانگی۔ ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان موجود ہی رہتا تھا۔ وہ لڑکا اسے دیکھ کر سیدھا ہوا اور شاید سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بکر بھائی، پانی تو آج سارا تقسیم ہو گیا ہے۔ کل آپ سے کہا بھی تھا کہ اپنے پاس کم از کم ایک پانی کی بوتل رکھ لے۔ اگلے امدادی ٹرک کو آتے ہوئے نہ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ کیا کل سے ابھی تک آپ نے پانی نہیں پیا؟ ابوبکر مزید دل گرفتہ ہوا، پھر بھی مسکرا دیا۔ پر امیدی، ہمت، حوصلہ، وہ کچھ دیر بعد پانی پی لے گا۔ خیال ہی نہیں آیا کہ پانی بھی ختم ہونے لگے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا۔ اور اسے نہیں معلوم تھا کہ انتظار کتنا طویل ہو سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ، 1 دن، 1 ہفتہ یا 1 ماہ، اس کے بعد تو شاید اس کا جسم ہی ہار مان جائے۔ میرے پاس یہ ذرا سی بیئر ہے، اگر اس سے کام چل جائے تو، اس نے ڈرتے ہوئے آفر کی۔ ابوبکر لمحے بھر کو ٹھہر کر پلٹا اور اس تک آیا۔ شراب یہاں غذا میں؟ اس نے سرد نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ خفیف سا مسکرایا کہ وہ اس کی ضرورت ہے۔ ابوبکر نے اس رضاکار کو غور سے دیکھا۔ وہ امریکی عیسائی تھا اور شاید اپنے سامان میں ہی وہ بیئر لے کر آیا تھا۔ کہاں ہے؟ اس امریکی عیسائی کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس نے فوراً آدھی سے کم بوتل اس کے سامنے کی۔ یہ ابھی ختم کرو اور اس کی بوتل کو کہیں غائب کر دو۔ غزہ کے لوگوں کے پاس ان تمام عیاشیوں کا وقت نہیں ہے۔ وہ عیسائی رضاکار شرمندہ سا ہو گیا۔ ابوبکر آگے بڑھ گیا۔ قدموں میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ زندگی ایک دم سے 360 ڈگری پر گھومی تھی اور اسے سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ کرسمس گزر گیا تھا، نیا سال شروع ہو گیا تھا، رمضان گزر گیا تھا، ایک عید گزر گئی، دوسری بھی آ جاتی، لیکن اس کے لوگ اسی رفتار سے مر رہے تھے۔ وہ اپنی مدد آپ کر رہے تھے، کیونکہ اب تو کسی سے مدد کی امید بھی نہیں رہی تھی۔ نہ جانے آخری مرتبہ غزہ سے باہر کب کسی سے بات ہوئی تھی۔ وہ پناہ گزینوں کے کیمپ سے ذرا دور ایک ملبہ بنی بلڈنگ تک گیا اور ان پتھروں کے ڈھیر پر ذرا اونچائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر چاند کو دیکھا اور پھر مسکرا اٹھا۔ مسکرانے سے تھوڑی بہت امید اسے واپس مل جایا کرتی تھی۔ اس وقت چاند اس دنیا میں وہ آخری وفادار تھا جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سردیوں میں سورج نے بھی غزہ کے لوگوں کے ساتھ غداری کر دی تھی۔ وہ کبھی کبھار نکلتا اور پھر کئی دنوں تک ناراض رہتا، لیکن چاند ہمیشہ رات کو آ جایا کرتا تھا۔ ابوبکر کو بتاتا تھا کہ وہ مضبوط ہے، وہ ہار نہیں مان سکتا اور وہ امید کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ خود کو پر امید رکھنے کے لیے وہ کوئی نظم گنگنانے لگا۔ فلسطین میرے دل کا شہر ہے، جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا، مگر اس کی محبت میری رگوں میں دوڑتی ہے۔ وہاں کے بچے خواب دیکھتے ہیں، خواب جو امن اور آزادی کے ہیں، خواب جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے۔ وہاں کے بزرگ قصے سناتے ہیں، زمین کے، درختوں کی اور پتھروں کے، جو ان کے آباء و اجداد کی وراثت ہے۔ فلسطین ایک گیت ہے جو ہر لب پر ہے مگر سننے والا کوئی نہیں۔ فلسطین ایک آنسو ہے جو ہر آنکھ میں ہے مگر پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس وقت ساری دنیا کتنی خوش اور مطمئن ہوگی۔ انہیں یہ ڈر نہیں کہ کوئی ان کی زمین پر جبری قبضہ کر لے گا، کوئی ان کے حقوق پر غاصب ہو جائے گا اور انہیں ہی ویلن بنا دے گا۔ انہیں یہ ڈر نہیں کہ کوئی ان کے لوگوں کو جانوروں کی طرح چیر پھاڑ دے گا، کوئی ان کی آنکھوں کے سارے جگنو چھین لے گا، کوئی ان کی راتوں کی نیند چھین لے گا۔ یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن اس مرتبہ کا نقصان بڑا تھا۔ اس کے شہروں کے شہر تباہ ہو گئے تھے، اس کے ہزاروں لوگ مر گئے تھے۔ اس نے اس نفرت میں اپنے خاندان کے ایک ایک بندے کو کھو دیا تھا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اب جینے کی چاہ کیوں کرے گا؟ اب اس کے پاس کرنے کو بچا ہی کیا تھا سوائے یہ دعا کرنے کے، یا وہ پر امید رہنے کی کوشش کرے کہ غزہ پھر سے ایک عظیم شہر بنے گا، کیونکہ یہ اس کی پیدائش سے اس کی موت تک طے تھا کہ وہ یہ ملک، یہ سرزمین نہیں چھوڑے گا، وہ یہاں کے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔
اس نے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد باندھے اور آنکھیں بند کر کے اپنا سر بازو پر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے دائیں جانب آ کر بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اتنی تھکاوٹ تھی کہ وہ سر اٹھا کر دیکھ نہ سکا کہ اس کے ساتھ کون آ کر بیٹھا ہے۔ اسے چند پل، چند سیکنڈ، چند لمحوں کے لیے مزید اپنی آنکھیں نہیں کھولنا تھی۔ وہ جانتا تھا کسی قریبی پناہ گزین کیمپ سے کوئی بچہ اس کے پاس آ کر بیٹھا ہوگا اور اس سے باتیں کرنا چاہ رہا ہوگا، کچھ اپنی سنانا چاہ رہا ہوگا، کچھ اس سے سننا چاہ رہا ہوگا، اور یہ سب کچھ مسکرا کر کرنا پڑے گا۔ وہ صبح سے شام تک بچوں سے ایسے ہی ہنستے بولتے گزارنے کی کوشش کرتا تھا۔ باقی ڈاکٹرز اس کا صبر دیکھتے رہ جاتے۔ کئی نے رات کے کسی پہر اسے اکیلے بیٹھا دیکھ کر رونے کو کندھا بھی پیش کیا، لیکن وہ نہیں رویا۔ اتنے دنوں سے یہاں زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ خود ہمت کرو یا دوسرے کی ہمت بنو، خود مضبوط بنو یا دوسروں کا بوجھ ہلکا کرو۔ امید، ہمت، حوصلہ، یہی تو بچا تھا یہاں کے لوگوں کے پاس۔ اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ اس وقت مسکرانا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی اس بچے کو کہے کہ ابو بکر بن وائل کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دے، کیونکہ وہ ابھی مسکرا نہیں سکتا، وہ مسکرانا نہیں چاہتا۔ وہ رات کے اس لمحے اندر سے خالی وجود لیے چہرے پر کہا نہیں سجانا چاہتا۔ کوئی اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ، خدا کے لیے کہیں دور لے جاؤ۔ پھر اسے محسوس ہوا کوئی اس کے بائیں جانب کے پتھروں پر آ کر بیٹھا ہے۔ اس کی حساسیت نے اسے الرٹ ہونے کا کہا، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اسے چند پل مزید چاہیے تھے۔ کچھ دیر اسے خود غرض بن لینے دو۔ اسے محسوس ہوا کہ خوشبو کا حصار اس کے گرد بندھ گیا ہے۔ یہ مردانہ پرفیوم تھا، نہیں، یہ زنانہ پرفیوم تھا۔ نہیں، یہ تو دونوں پرفیوم تھے۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سر نہیں اٹھانا چاہتا تھا کیونکہ وہ خواب دیکھ رہا تھا، اور خواب اتنا خوشبودار تھا کہ وہ گہری نیند سو جانا چاہتا تھا۔ وہ اگلے کئی دن وہ اسی خواب کے زیر اثر رہنا چاہتا تھا، تاکہ جب آنکھ کھلے تو سب ٹھیک ہو گیا ہو۔ تمہارا فیورٹ کون ہے ابو بکر؟ جانی پہچانی خوبصورت آواز۔ اسے 400 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ سنو، اس مرتبہ سچ جواب دینا۔ ٹال مٹول سے کام لیا تو فیس کک ماروں گا۔ ایک اور جانی پہچانی آواز۔ میں بھی اسی سوال کا جواب سننے اتنی دور سے یہاں تک آئی ہوں۔ ایک لڑکی کی نرم سی آواز۔ اور اس سوال کا جواب سنے بغیر ہم میں سے کوئی بھی واپس نہیں جائے گا۔ یہ آواز؟ ابو بکر نے سر اٹھایا۔ آنکھوں کی تھکاوٹ، جسم کی کمزوری لمحے کے ہزاروں حصے میں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اس نے دائیں جانب گردن موڑی اور حریرہ یلماز کو اپنے برابر بیٹھے پایا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی معاویہ بن عبداللہ نے گردن نکالی اور ہیلو کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ابو بکر نے بے یقینی سے گردن بائیں جانب گھمائی۔ اینا ہرلین اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی مسکرا رہی تھی اور پہلے سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ابو بکر کا منہ کھل گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس نے گردن تھوڑی سی مزید آگے کی۔ اوہ گاڈ، وہ عائزہ سبحانی تھی۔ اس نے یقین دہانی کے لیے مزید آگے ہو کر اسے دیکھنا چاہا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے جا گرا۔ وہ خواب نہیں تھا، لیکن وہ حقیقت بھی نہیں تھی۔ وہ کہیں فضا کے درمیان معلق ہو کر رہ گیا۔ کوئی لمحہ تھا جسے وہ قید کر لینا چاہتا تھا۔ وہ سب ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ملبے کی اونچائی پر وہ چاروں کھڑے تھے، اور زمین پر گرا ہوا ابو بکر سر اٹھائے حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم سب یہاں؟ حیرت کی زیادتی سے اس سے الفاظ تک ادا نہ ہو پا رہے تھے۔ وہ چاروں سنبھل کر اترتے ہوئے اس تک آئے اور اپنا دایاں ہاتھ سب نے اس کی جانب بڑھایا۔ تمہارا فیورٹ کون ہے ابو بکر؟ ان سب کو دیکھتے ہوئے اس کے گلے میں گرہیں بندھنے لگی۔ اس نے کوشش کی سادگی سے جواب دے سکے، لیکن ابو بکر وائل پھوٹ کر رو دیا۔ اس کے پاس چند لوگ ابھی بھی بچے تھے، اور وہ سب یہاں موجود تھے۔ وہ سب یہاں کیوں آئے تھے؟ ان چاروں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور خود کو ایک دوسرے سے بڑا بہادر اور مضبوط ظاہر کیا۔ حریرہ اور معاویہ اس کے پاس نیچے بیٹھے اور اسے گلے سے لگایا۔ وہ ان دونوں کے گلے لگا، زور زور سے رونے لگا۔ ابو بکر کا رونا بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ جو سب کی ہمت تھا، آج اسے کسی کی ہمت کی ضرورت تھی۔ کسی کو وجہ جاننے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ کسی نے وجہ پوچھی ہی نہیں کہ ضرورت نہیں تھی۔ اینا نے بھی آگے بڑھ کر ابو بکر کی پشت سہلائی اور اس کی ہمت بندھائی، البتہ عائزہ وہیں کھڑی ان چاروں کو دیکھتی رہی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے اس طرح کی تسلی نہیں دے سکتی تھی کہ وہ شرمندہ تھی۔ ابو بکر کا سوال یہ تھا کہ وہ سب یہاں پہنچے کیسے؟
اینا ہرلین اس وقت بے چینی سے ماسکو ایئرپورٹ میں گھوم رہی تھی، لیکن وہ جرنلسٹ آ کر ہی نہیں دے رہی تھی جس کے ساتھ اس نے غزہ جانا تھا۔ ان کا ارادہ UAE سے جانے والی امدادی ٹیم کے ساتھ رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات دینے کا تھا، جس سے کم از کم وہ غزہ کی سرزمین تک پہنچ سکتی تھی۔ ان کی فلائٹ کا وقت ہونے والا تھا، سب لوگ چیک ان کے لیے جانے لگے تھے، لیکن وہ جرنلسٹ جو بہت مشہور اور نظم و ضبط والی تھی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اینا کو کوفت ہونے لگی، کہیں اس کی ماں نے اس سے دھوکہ تو نہیں دے دیا، کہیں وہ یہیں نہ رہ جائے اور وہ مشہور صحافی خود ہی چلی جائے۔ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل پوری کی پوری ختم کر لی، پھر اچانک اس کی جان میں جان آئی جب اس نے اپنی رول ماڈل جرنلسٹ کو سامنے سے آتے دیکھا۔ اس کی گھبراہٹ نروسنس میں تبدیل ہو گئی، وہ بدگمانی سے فین مومنٹ میں چلی گئی، کیونکہ سامنے سے وہ صحافی چلی آ رہی تھی جو ہر جل کی باسی تھی، جو ہر ملک مزے سے گھوم لیا کرتی تھی، جس پر آب و ہوا اثر کرنا چھوڑ چکی تھی، بلکہ جہاں لفظ خطرہ ہو وہاں وہ نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سفید شرٹ پر سیاہ پینٹ کوٹ پہنے، گلے میں سفید مفلر باندھے وہ دور سے چلتے ہوئے کوئی ماڈل لگتی تھی۔ ہلکے بھورے بالوں کو پونی ٹیل میں باندھ رکھا تھا اور سر پر سن گلاسز چڑھا رکھے تھے۔ نیلی آنکھوں والی روسی جرنلسٹ کو اپنے سامنے دیکھ کر اینا ہرلین کو بے تحاشا اپنی کم مائگی کا احساس ہوا۔ وہ اتنی خوبصورت کیوں تھی؟ اپنا بیگ گھسیٹتے ہوئے وہ اسی کی جانب چلی آ رہی تھی۔ اینا نے اپنی گھبراہٹ اور کپکپاہٹ پر قابو پایا اور مسکراتے ہوئے کھڑی رہی۔ پریویت اینا، تم تیار ہو؟ اس روس جرنلسٹ نے فارمل سے انداز میں اس سے پوچھا۔ وہ اس کی ماں کی دوست تھی، لیکن اس قدر مصروف اور دور تھی کہ کبھی ان کے گھر نہیں آئی اور کبھی اس سے براہ راست بات چیت نہیں کر سکی۔ میں تیار ہوں، اس نے سادگی سے کہا۔ چلو، وہ بس اتنی سی بات، اتنی کم بات، اتنی ٹو دی پوائنٹ بات۔ اینا ہرلین کا دل ٹوٹ گیا۔ یہ سفید مفلر، وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی، کچھ بتانا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، غرض بات کو طول دینا چاہتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا بات کرے۔ آ جا کر اس کا سفید مفلر نظروں کے سامنے گھوما تو اسی کی بابت پوچھ لیا۔ یہ میرا لکی چارم ہے جو مجھے ایک سیرین لڑکے نے دیا تھا۔ میں جب کسی خاص مقصد کے لیے جاتی ہوں تو اسے ضرور پہن لیتی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں کسی کی دعاؤں کے حصار میں ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی، ماریا وکٹوریا۔ اینا نے قدرے جلد بازی اور اونچی آواز میں اسے پکارا۔ وہ نیلی آنکھوں والی روسی عورت مسکراتے ہوئے ٹھہر گئی۔ آئی لو یو سو مچ ماریا خانم۔ میری ماں کی مخالفت کے باوجود آپ مجھے غزہ میں اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ ماریا نے اس بات پر ازبات میں سر ہلا کر اس کا کمپلیمنٹ قبول کیا۔ کیا آپ مجھے وہاں آزاد چھوڑ دیں گی؟ میں رپورٹنگ کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ بالطبع دنان ذهب۔ بالکل چلیں، اس نے مسکرا کر کہا اور چیک ان کروانے چل پڑی۔ اینا نے نہایت تشکر سے اسے دیکھا اور اس کے پیچھے لپکی۔ اسے عربی نہیں آتی تھی، لیکن یہ ایک لفظ ہر وہ روسی جانتا تھا جو ماریا وکٹوریا کا ٹاک شو دیکھتا ہو، یا اس کے آرٹیکلز پڑھتا ہو، یا اس کا فین ہو۔ ماویہ اس سخت سردی میں مصر کی رفح کراسنگ پر یحییٰ کی تیز ترین سپیڈ کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض ہو چکا تھا، لیکن اس نے کویت اور جارڈن سے جانے والی ورلڈ فوڈ پروگرام کی امدادی ٹیموں کے ساتھ ماویہ کو فکس کروانے میں اپنے تمام تعلقات کا استعمال کر لیا تھا، اور ابھی وہ اسے یہاں خیر بات کہنے کے لیے موجود تھا۔ وہ کچھ زیادہ خوش بھی نہ تھا۔ ماویہ نے سر کی چوٹ کو چھپانے کے لیے پی کیپ پہن رکھی تھی اور اسے اندازہ تھا کہ آنے والا سفر آسان بالکل نہیں ہونے والا۔ اسے اپنی جان اسٹیک پر رکھنی پڑے گی۔ ابو بکر کو تلاش کیسے کرو گے؟ وہاں تو نیٹ ورک ہی نہیں ملے گا، یحییٰ نے اس سے پوچھا جب وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ابو بکر جلد مل جائے گا، وہ کسی نہ کسی پناہ گزین کیمپ میں رضاکار کے طور پر کام کر رہا ہوگا اور ہم اسے تلاش کر لیں گے۔ ہم کون؟ وہ سب جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابو بکر کا فیورٹ کون ہے۔ تیز رفتاری سے چلتے یحییٰ کو یکدم بریک لگا۔ ماویہ، تم نے مجھے ٹینشن دے کر بوڑھا کر دیا ہے۔ تبھی کہتا ہوں شادی کر لو، ابھی تو 30 سے 35 کے درمیان لٹکے ہوئے ہو، جینٹل مین لگتے ہو، تھوڑے اور بڑے ہو گئے تو انکل لگو گے، اور لڑکیاں شوگر ڈیڈی سمجھ کر ڈیٹ کریں گی۔ اتنے سنگین حالات میں تم اتنی بکواس کیسے کر لیتے ہو؟ آئی جسٹ کانٹ بلیو دس۔ یحییٰ واقعی تعصب سے بولا۔ ماویہ نے فخریہ کالر جھاڑے کہ یہ ایک ٹیلنٹ ہے۔
یحییٰ کا ایک دوست جو اس رضاکارانہ ٹیم کا ہیڈ تھا اور جس کی مدد سے معاویہ کو غزہ بھیجنے میں کامیاب ہو رہا تھا، وہ ان دونوں کو دیکھتا ان تک آیا۔ اب رخصت کر بھی چکو اپنے دم چھلے کو۔ یحییٰ نے ہلکی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اس کا خیال رکھنا علی حیدر، میں اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے اپنی اولاد کو یتیم خانے والوں کو دے رہے ہیں۔ تم یحییٰ کی اولاد ہی ہو معاویہ، اور میرے جیسا بھائی ہوتا تو اس وقت تم سیدھے تیر ہو چکے ہوتے۔ میں لڑکوں سے لاڑ پیار کے سخت خلاف ہوں، اور ایسی صورتحال میں تم کچھ بھی کہتے لیکن میں کبھی تمہیں غزہ نہ بھیجتا۔ معاویہ کو دل ہی دل میں یحییٰ کا دل دکھانے کا افسوس تھا، لیکن وہ کیا کرتا، ادھر بھی تو ابوبکر تھا۔ یحییٰ، تم وہاں کے حالات جانتے ہو، ایک لمحے کے لیے بھی بمباری نہیں رکتی۔ میں کسی کی جان کو تو کیا، اپنی جان کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اور میں جہاں تک ممکن ہو سکا تمہارے بھائی کا خیال رکھوں گا۔ فیڈر جو پیتا ہے۔ معاویہ کو علی حیدر پر غصہ آیا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ بہرحال تمہیں یہ سب اس کو وہاں بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا یحییٰ۔ اگر رضاکارانہ خدمات دینے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں علی حیدر بھائی کہ میرا بھائی دنیا کا بیسٹ بردر ہے۔ معاویہ کو علی حیدر کی غیر جانبدار تقریر کچھ اچھی نہیں لگی تھی، اور وہ اس گڈ بائے کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے فوراً بول پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد یحییٰ کے لیے یہاں وقت رک جائے گا اور وہ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اس کی بھی مجبوری تھی۔ وہ اپنے بھائی کے گلے ملا، ڈھیر سارا پیار لیا اور علی حیدر کے ساتھ وین میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ مڑ کر پیچھے دیکھتا رہا یہاں تک کہ یحییٰ کی کار وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس نے گہرا سانس لے کر مسکرا کر علی حیدر کو دیکھا، جس نے اس کے کہنے پر یحییٰ کو زبردستی ان سے پہلے وہاں سے بھیجا تھا۔ علی حیدر بھائی، فلسطینی ڈاکٹرز کو کہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ وہ یحییٰ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پناہ گزین کیمپ میں۔ اس نے نظر ریئر مرر پر ہی تھی کہ یحییٰ واپس نہ آ جائے، اور اگر وہ وہاں نہ ملا تو تازہ ترین ہوئی بمباری کی جائے وقوع پر مل جائے گا، اور اگر وہ وہاں نہ ملا تو علی حیدر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ غائب دماغی کیفیت میں اس سے پوچھ رہا تھا، کسی کی کفن دفن کا انتظام کرنے میں مصروف ہوگا۔ اگر وہ وہاں بھی نہ ملا تو تم واپس میرے پاس واپس آ جاؤ گے۔ علی حیدر نے نرمی سے کہا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ لڑکا اس سے بھی عزیز تھا۔ میں ہار نہیں مانوں گا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، میں واپس لوٹوں گا۔ معاویہ نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خود کو پر امید رکھنا چاہتا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پر امیدی صرف غزہ کی سرزمین پر اترنے سے پہلے تک تھی۔ دوسری طرف عائزہ سبحانی اسرائیلی سرزمین پر اترتے ہوئے نہایت خوفزدہ اور حیران تھی۔ وہ ابراہیم جوزف کی ٹیم کے ساتھ تھی، لیکن ہر لمحے پکڑے جانے کا خوف، شناخت واضح ہو جانے کا خوف اسے سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کا دل معمول سے تیز دھڑک رہا تھا، اسے ہر قدم پر کوئی خطرہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی بھی لمحے کچھ بھی ناگوار ہو سکتا ہے۔ ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکلتے ہی رچل الونا اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں ڈرپوک ہوں؟ یہاں اتنے خطرناک علاقے میں نہیں آ سکوں گی۔ میں خود سے زیادہ کسی کو ڈرپوک نہیں سمجھتی، اس نے سادگی سے کہا، کیونکہ اس وقت وہ واقعی میں خود کو ڈرپوک سمجھ رہی تھی۔ یہاں تک آنے کا فیصلہ نہایت جذباتی تھا، لیکن اب اسے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا تھا۔ وہ اس وقت جتنی خوفزدہ تھی، اس کا خوف اس کے چہرے سے ظاہر تھا۔ وہ ہر شے کو غور سے دیکھتے ہوئے گویا کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اسے بھی یہیں آنا تھا، تو وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ وہ پاکستانی نہیں تھا جو پکڑا جاتا، لیکن اگر کسی کو علم ہو گیا کہ وہ مسلم ہے تو کیا ہوگا؟ ویسے یہاں آنے تک تو بڑی دبنگ لیڈی بنی ہوئی تھی، اب کیا ہوا؟ رچل کا دل کیا اسے کچھ حوصلہ دے۔ کچھ نہیں، بس کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی نہیں اغوا کرتا، بے فکر رہو۔ عائزہ نے بس خاموش سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو بکواس بند کرو۔ رچل کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی، جیسے پہلے یہاں آنے کے لیے کیسے منت کر رہی تھی، اور اب یوں ظاہر کر رہی ہے جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ برتری کمپلیکس کا شکار مسلم، اس نے نحوست سے سوچا۔ وہ عائزہ کو چھوڑ کر ابراہیم جوزف کی جانب چل پڑی، جو IDF اسرائیلی ڈیفنس فورس کے کسی فوجی کے ساتھ کھڑے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ جس فوجی سے بات کر رہے تھے ان کی جانب پشت تھی۔ عائزہ نے بھی اسی جانب دیکھا اور رخ موڑ لیا کہ اسرائیلی فوجیوں سے اسے ویسے ہی نفرت تھی، لیکن اسے یہاں خود پر کنٹرول رکھنا تھا۔ پڑھے لکھے معاشرے سے تعلق رکھنے کا ثبوت دینا ہوگا کہ اس کے اندر دوسروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہے۔ دوسروں کے رہن سہن سے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے بنیادی عقائد
اسے کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ ایک یہودی پر یقین کر کے ایک یہودی ملک کی سرزمین پر ان کے رحم و کرم پر آ چکی تھی۔ اس صورتحال میں خود کو کمپوز اور مضبوط ظاہر کرنا حالات کا تقاضا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی اسے IDF کے جوان ہر جگہ نظر آئے۔ وہ ان فوجیوں کی مدیت میں گاڑیوں کی جانب بڑھے۔ وہ وین کافی بڑی تھی اور اس کے باہر UNO کا لوگو تھا۔ عائزہ کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا گویا باہر نکل آئے گا۔ اسے لگا باقی لوگوں کو بھی اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے بالوں کو بلونڈ کلر کروا لیا تھا جو اب شولڈر تک آتے تھے۔ چہرے پر موٹے شیشوں والا چشمہ بھی تھا کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس سے بڑھ کر پاکستانی ہے۔ غرض اس نے اپنے تئیں شناخت چھپانے کی اچھی کوشش کی تھی۔ وہ بھی سب کے ساتھ وین کے پچھلی جانب بڑھ رہی تھی کہ ایک بھاری آواز آئی اور اس کا سانس بند ہو گیا۔ اسٹاپ! اس کے پیروں نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ پکڑی گئی۔ اوہ خدایا، وہ پکڑی گئی۔ ابھی تو غزہ کی سرزمین پر قدم بھی نہیں رکھا تھا، کوئی بھاری قدم اٹھاتا اس تک آ رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنا شروع ہو گئی اور اسے لگا اگر ابھی وہ وہاں سے نہ بھاگی تو سب کچھ کھو دے گی۔ آپ ڈاکٹر جوزف کے ساتھ آگے بیٹھ جائے عائزہ، یہاں جگہ کم پڑ رہی ہے۔ یہ آواز، اس نے گردن تیزی سے گھمائی۔ وہ اسے پہچانتی تھی۔ وہ IDF کی یونیفارم میں ملبوس حریرہ یلماز تھا۔ اس کی ٹانگوں کی کپکپاہٹ تھمنے لگی۔ عائزہ کے چہرے پر اس لمحے اتنا سکون آیا جیسے کسی اپنے کو پا لیا ہو، پردیس میں کوئی قریبی مل گیا ہو۔ کیا اس نے بھی عائزہ کو پہچان لیا ہوگا؟ وہ اس کے حلیے کو دیکھ کر دل ہی دل میں کتنا ہنس رہا ہوگا۔ کتنا ٹام بوائے والا حلیہ تھا۔ وہ اسے وضاحت دینا چاہتی تھی کہ یہ سب حالات کی وجہ سے کیا ہے، لیکن یہاں کچھ بھی بولنے کہنے سے پہلے اسے 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ انہیں اسرائیلی فوجیوں نے ہی غزہ کی پٹی پر اپنی نگرانی میں لے کر جانا تھا۔ وہ کپکپاتی ٹانگوں سے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ کتنی خوفزدہ ہے۔ پیسنجر سیٹ پر 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، لیکن وہ ڈاکٹر جوزف کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ صورتحال ایسی تھی کہ وہ کسی قسم کی مزاحمت یا نخرہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آگے بیٹھ گئی تو حریرہ نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اتنی سمٹ کر بیٹھی کہ اگر ڈاکٹر جوزف اس کے ساتھ آ کر بیٹھ بھی جاتے تو درمیان میں فاصلہ رہ جاتا۔ حریرہ یلماز ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے کچھ کہنے کی منتظر تھی۔ وہ خود کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ آپ ایک نیک مقصد کے لیے جا رہی ہیں عائزہ، اور خوفزدہ ایسے لگ رہی ہے جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی پر ظلم کرنے جا رہی ہے۔ چہرے کو ریلیکس کرے، کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا۔ عائزہ نے نہایت تشکر بھرے انداز میں اسے دیکھا لیکن کچھ نہ کہا۔ 2 سال کی دوستی کے بعد بھی حریرہ یلماز اس سے ایک خط میں رہ کر بات کرتا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنا بڑا رسک لیں گی۔ آپ نے تو مجھے مزید امپریس کر دیا ہے۔ وہ خود ہی کہے جا رہا تھا۔ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ یعنی یہ یونیفارم، یہ سب کیسے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے اور ہمارے پاس وقت کم۔ سر جوزف بابا کے جاننے والے ہیں اور وہ یہاں آ رہے تھے تو بابا نے میرا مدعا ان کے سامنے رکھا۔ پہلے تو یہ مانے ہی نہیں، پھر کہنے لگے کہ ایسے ہی ایک سرفرے مسلم کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ تمہیں بھی شہادت کا شوق ہے تو چلو ساتھ میں مرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے IDF تک پہنچایا اور اس وقت ان کی ملٹری کی صورتحال ایسی ہے کہ کوئی اسکول اسٹوڈنٹ بھی اٹھ کر بولے کہ مجھے کسی فلسطینی پر بندوق چلانی ہے تو اسے بھی یہ یونیفارم مل جائے گا۔ خطرہ تو بہت تھا کہ ان کی ٹیکنالوجی کو ڈوج دینا انتہائی مشقت طلب کام ہے۔ بہرحال آپ یہاں کیوں آئی؟ آپ کو لگا ہوگا آپ کی مدد سے غزہ آزاد ہو جائے گا، رائٹ؟ عائزہ نے اس کی ساری بات سنی اور کافی متاثر ہوئی، لیکن آخری بات پر قدرے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں بس اکتوبر سے ڈسٹرب تھی، کسی سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ میں گھر میں کسی کو بتا نہیں سکی تھی کہ میں یہاں آ رہی ہوں۔ مجھے کسی نہ کسی کے لیے میسج چھوڑنا چاہیے تھا۔ آج کل فیلوشپ پر امریکہ میں موجود تھی۔ سر جوزف کی بہت منت کرنے کے بعد ان کے ساتھ یہاں آئی، لیکن تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا حریرہ۔ میں وقتاً خوفزدہ تھی۔ ہم ابو بکر تک جلد پہنچ جائیں گے، وہ بے ربط جملوں میں اسے بتا رہی تھی۔ اس کے پاس جا کر کیا کریں گے؟ وہ کلب میں توڑ پھوڑ کرنے والے حریرہ یلماز کا عین متضاد تھا۔ اتنا نرم سلجھا ہوا، شائستہ مزاج کی مثال دینے کو جی چاہے جیسے اس نے سخت انداز کبھی زندگی میں نہ اپنایا ہو۔ عائزہ کوئی جواب دینے لگی، لیکن ڈاکٹر جوزف نے اس کی سائیڈ
کا دروازہ کھولا۔ چند پل وہ یوں ہی باہر کھڑے ان دونوں کو دیکھتے رہے اور پھر تعصب سے سر جھٹکا۔ بڑے بڑے پاگل دیکھے ہیں لیکن تم دونوں جیسا نہیں دیکھا۔ اس طرف آ کر بیٹھو اور عائزہ تم وین ڈرائیو کرو۔ ڈاکٹر جوزف نے اس کی مشکل چٹکی میں حل کر دی اور اسے باہر نکلنے کا راستہ دیا۔ لیکن مجھے یہاں کے راستے نہیں معلوم۔ جس ملک میں موجود ہو وہ ٹیکنالوجی کی دنیا کا باپ ہے۔ ایپل میپ یا ویز سب سمجھا دے گا۔ اب نکلو تو ڈاکٹر جوزف نے نیویگیشن ایپس کا بتاتے ہوئے اسے جلدی سے باہر نکلنے کو کہا۔ ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ ہوئی اور عائزہ وین چلانے لگی۔ ہریرا ساتھ ہی بیٹھا تھا اور عائزہ سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے نامحسوس انداز میں اسے ریلیکس بھی کر رہا تھا۔ سفر طویل ہونے لگا۔ عائزہ کے چہرے پر اب اسرائیلی سرزمین پر اترنے والا خوف ختم ہو چکا تھا۔ طویل راستوں سے گزرتے انہیں صبح سے رات ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر جوزف تو اب تک سو بھی چکے تھے۔ ہریرا کی وقتاً فوقتاً ہدایت سے وہ کافی حد تک کمپوز اور مضبوط دکھنا شروع ہو چکی تھی۔ میپ میں یہ ملک اتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے کہ یوں لگتا ہے ایک دن میں 3 مرتبہ آسانی سے گھوما جا سکتا ہے، اور اس کے راستے اتنے پیچیدہ۔ وہ بھی مسلسل ڈرائیونگ سے تھکنے لگی تھی۔ اوہ، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ فورسز جان بوجھ کر ہمیں مشکل راستوں سے لے کر جا رہی ہیں؟ کیا واقعی؟ لیکن کیوں؟ ہریرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ واقعی جذبات میں بہہ کر یہاں تک آ گئی ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ غزہ پہنچنے تک بیشتر رضاکاروں کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، اور پھر ہمیں اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ یہ سب سامان متعلقہ جگہ پر پہنچ بھی پاتا ہے کہ نہیں۔ وہ ہمیں چند وہاں لٹکائے رکھنے کے بعد واپس بھی بھیج سکتے ہیں کہ یہ امدادی ٹیمیں آگے نہیں جا سکتی۔ وین کو ایک دم بریک لگا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس نے ہراساں نظروں سے ہریرا کو دیکھا۔ کیا اس کی ساری ریاضت ضائع ہو گئی؟ ہمیں نہیں معلوم بارڈر پر موجود فورسز اس سامان کی چیکنگ کرنے میں کتنے دنوں کا وقت لینے کا ڈرامہ کریں گی، اور ہو سکتا ہے جہاں یہ سامان لے جانا مقصود ہو وہاں بمباری ہو جائے اور ہم یہ سامان وہاں کے لوگوں تک نہ پہنچا سکیں۔ ہمیں ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ عائزہ، حتیٰ کہ اپنی شناخت کا ثبوت دینے کے لیے بھی ہمیں ٹف ٹائم مل سکتا ہے۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اسی طرح ہونک بنی بیٹھی رہی۔ ہریرا کو بھی احساس ہوا کہ وہ مسلسل ڈرائیو کر کے تھک چکی ہے اور اس پر وہ کافی سخت حقائق سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ آپ ایسا کریں، ادھر آ کر بیٹھ جائیں، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ وہ کہہ کر ڈاکٹر جوزف کے اوپر سے احتیاط سے ہوتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ سیٹ بیلٹ اتار کر وہ وہیں سے دوسری جانب ہو گئی۔ ہریرا نے اسے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے ڈرائیو کرنے لگا۔ شاید یہ اس کی زندگی کی پہلی بہترین ڈرائیو تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونا چاہتا تھا۔ حالات یہ نہ ہوتے تو وہ وقتاً خوشی کا اظہار کرتا، لیکن حالات یہ نہ ہوتے تو وہ ساتھ ہی کیوں ہوتے؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا، یہ لوگ کیسے اب غزہ میں لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ، بہت ہارٹ ٹچنگ ہے، بہت ایموشنل بھی ہے اور بہت ہی مزیدار بھی ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔